دنیا کے ابتدائی دور میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ابتدا میں لوگ فطرت کے قریب تھے، سیدھی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، زمین پر محنت کرتے، جانور پالتے اور اپنے روزمرہ امور میں مصروف رہتے۔ وہ سب ایک ہی خاندانی نسل سے تھے اور ان کی زبان بھی ایک جیسی تھی۔ ابتدا میں سب لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگ دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو گئے، ان کے دلوں سے سچائی دھندلا گئی۔ انہوں نے نیک لوگوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرنا شروع کی، پھر جب وہ نیک لوگ مر گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کے پاس بیٹھنا شروع کیا، پھر وہاں ان کے مجسمے بنائے اور رفتہ رفتہ انہی کو پوجنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار بت پرستی کا چہرہ دیکھا۔ انسان جو کہ اپنے رب کو بھول گئے تھے، اب بے جان پتھروں سے امیدیں باندھنے لگے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ بت ان کی زندگی کو بہتر بنائیں گے، ان کی دعائیں سنیں گے اور ان کی مشکلوں کو دور کریں گے۔ جب یہ گمراہی عام ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سچ کی طرف لوٹائے۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح تھے۔ حضرت نوح ایک نہایت نیک، بردبار اور پرخلوص انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ دن رات چھپ کر بھی اور علانیہ بھی لوگوں کو سمجھاتے، ان کے دلوں پر دستک دیتے اور ان کو اللہ کے قہر سے خبردار کرتے۔ وہ فرماتے کہ اللہ ایک ہے، وہی تمہارا خالق رازق اور مالک ہے، تم جس کو پکارتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف پتھر ہے۔ لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے اور کہتے کہ یہ کیسا شخص ہے جو ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹا کر نیا دین سکھانا چاہتا ہے۔ حضرت نوح ان کی طرف سے ملنے والی سختیوں، تانوں اور تکلیف دہ رویے کے باوجود ہار نہ مانے۔ انہوں نے 950 سال تک مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، کبھی نرمی سے، کبھی نصیحت سے، کبھی تنبیہ سے اور کبھی مثالیں دے کر، لیکن قوم کی سرکشی کم نہ ہوئی۔ وہ کہتے کہ ہم نے تمہیں جھوٹا پایا، تم ہمارے درمیان عام انسان ہو، کوئی فرشتہ نہیں۔ تمہارے ساتھ تو صرف کمزور، نادان اور غریب لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ کیوں شامل ہوں؟ ان کی اکڑ اور غرور اتنا بڑھ گیا کہ وہ حضرت نوح کو دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے بلایا، لیکن یہ نہ مانے، بلکہ جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اپنے کپڑے اپنے سروں پر ڈال لیتے ہیں اور انکار میں ضد کرتے ہیں۔ حضرت نوح کو علم ہو چکا تھا کہ اب یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتایا کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اب تم ان کے لیے غم نہ کرو بلکہ ایک بہت بڑا کام انجام دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک خاص کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس کشتی کی تیاری کے لیے خاص ہدایات دی گئیں۔ حضرت نوح نے ایک بیابان جگہ پر کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ آ کر ہنستے، کہتے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے درخت کاٹا، تختے بنائے، کیلیں ٹیونگ اور آہستہ آہستہ ایک عظیم کشتی تیار ہو گئی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ زمین پر ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک نر اور ایک مادہ کشتی میں لے لو اور ان سب مومنوں کو بھی ساتھ لے لو جو تم پر ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح نے ایسا ہی کیا۔ جب سب سوار ہو چکے تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین پھٹ گئی، چشمے ابلنے لگے اور ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بارش نہ تھی، یہ اللہ کا قہر تھا ان لوگوں پر جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ پانی اس قدر بڑھا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، زمین پر ایک بھی کافر زندہ نہ بچا۔ حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے ان کی قوم کا وہ انجام ہوا جس کے لیے انہوں نے زندگی بھر سمجھایا تھا۔ اس کشتی میں حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی شامل نہ تھا۔ وہ پہاڑ کی طرف دوڑ پڑا اور کہا کہ وہ وہاں بچ جائے گا۔ حضرت نوح نے آواز دی کہ آج کوئی نہیں بچے گا سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت، لیکن وہ بیٹا ڈوب گیا۔ طوفان کے بعد جب زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور آسمان سے بارش تھم گئی، تب کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر نکلے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہی مومن اب دنیا میں بسائے گئے اور انسانیت کو پھر سے ایک نیا موقع ملا۔ حضرت نوح نے اپنی زندگی کا باقی حصہ اللہ کی عبادت اور اپنے ماننے والوں کی رہنمائی میں گزارا۔ وہ ایک عظیم صبر والے، باوفا اور دل سوز رہنما تھے۔
ان کا پیغام یہ تھا کہ انسان کبھی بھی اپنے رب کو نہ بھولے، اور شرک، غرور اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی یہ کہانی محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک تنبیہ ہے اور ایک عظیم مثال ہے اس بات کی کہ سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کیسے صبر، استقامت اور ایمان آخر کار کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔